چن چن کے ماروں گا. مانے ہم کیا کوئی گاجر مولی ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ شاید وہ RSS کے بانی تھے یا پھر گلوالکر تھے جو اپنی کتاب میں لکھے کہ انہوں نے شروع کیا تھا RSS کے بانی نے کہ مسجد کے سامنے جاؤ اور جلوس نکالو اور ڈھول بجاؤ. RSS کے بانی نے لکھا ہک ڈیور نے کہ جب لوگ ڈر رہے تھے اس زمانے میں ڈھول بجانے تو وہ خود اپنے گلے میں ڈھول ڈال کر بجانا شروع کر دیا مسجد کے سامنے. تو اس وقت سے RSS کی کوشش رہی. اسکول میں کرناٹکا کے اسکول میں BJP شروع کی ہے اور کیا بولتی ہے کہ اسکول کے اندر آپ جاؤ حجاب پہن کے مگر کلاس روم میں نہیں جا سکتے. یہ کیا بات ہے؟ کلاس روم میں کوئی سکھ لڑکا اپنی پگڑی پہنے گا, کلاس روم میں عیسائی بچی وہ کراس پہنے گی, ہماری ہندو بھائی کی بیٹی یا ان کی بہن وبھوتی لگائے گی. مگر یہ اب 4 اسکول کو گئے, ایک عیسائی ایک سکھ ایک ہماری ہندو بیٹی ایک مسلمان کی بیٹی, 3 کلاس روم میں چلے گئے, 3 کلاس روم میں چلے گئے. چوتھی کے برے نہیں حجاب اتارو. اب ان 3 پر کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ یہ 14-15 سال کے بچیاں ہیں, یہ بچے ہیں, یہ ملک کا مستقبل ہے, بھارت کا مستقبل ہے. وہ تینوں سمجھیں گے کہ نہیں ہم سے کمتر ہے, اس لیے اس سے کہا جا رہا حجاب اتارو, اس لیے اس سے کہا جا رہا حجاب اتارو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بھارت کا آئین میں ہم کو اختیار ہے. کیا بھارت کے فنڈامنٹل رائٹ اسکول کی گیٹ کے اوپر ختم ہو جاتے؟ نہیں ختم ہوتے. میرا فنڈامنٹل رائٹ بنیادی حق باقی رہتا ہے. میں پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی, پیٹ میں درد ہوا, دل میں تکلیف ہوئی, راتوں میں نیند نہیں آئی جب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد ایک دن اس ملک کی وزیر اعظم ایک حجاب پہننے والی مسلمان لڑکی بنے گی, اور انشاءاللہ بنے گی. آپ دیکھنا. آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسا کوئی دن نہیں جاتا جہاں پر آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو نہیں دیکھ لیتے یا وہ اخبار میں تحریر نہیں پڑھ لیتے کہ جس میں یہ لکھا جاتا ہے یا ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کیسے مسلمانوں پر ظالم ظلم کرتے ہیں. 10 اکتوبر کے دن اتر پردیش سلطان پور و سولی میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ایک پولیس کا آفیسر ہے. اس پولیس کے آفیسر صاحب ان کی زبان اس طرح سے ہے, ماشاءاللہ لگتا ہے کہ وہ ایک سکول میں پڑھے ہیں جہاں پر ان کو مسلمانوں سے نفرت اور کتابوں کی جگہ ان کو گالیاں سکھائی گئی ہیں. وہ پولیس آفیسر صاحب کیا کہتے ہیں کہ چن چن کے ماروں گا, مٹی میں ملا دوں گا, اور ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے. جو بھی نرنے ہوگا یعنی فیصلہ ہوگا آپ کے ہت میں ہوگا یعنی آپ کے حق میں ہوگا. چن چن کے ماروں گا. مانے ہم کیا کوئی گاجر مولی ہیں؟ نہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اس پر بھارت کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے, اتر پردیش کے مکھیہ منتری کچھ نہیں بولیں گے. چن چن کر ماروں گا. یعنی جو لوگ مسجد میں جا کر بے حرمتی کیے, چن چن کے ماروں گا, مٹی میں ملا دوں گا, ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے, جو بھی نرنے ہوگا آپ کے حق میں ہوگا. یہ پولیس کا کام ہے کیا کہ جو مسجد میں گھس کر تباہ کیے, جو محمد ساگر صاحب کے گھر کو لوٹے, ان کو کیا کریں گے آپ؟ جنہیں ساگر صاحب کے گھر کو لوٹا, جنہوں نے مسجد کو اصولی کی مسجد کو جلایا, ان کو کیا پھول کا ہار پہنائیں گے؟ یہ ہمارے وطن عزیز میں ہو رہا ہے. اور پھر 12 تاریخ کو گروگرام میں بھورا کلا گاؤں میں
2013 میں ایک مسجد بنائی گئی، بارش ہوئی تو چھت بنا رہے تھے، دن میں 200 لوگ آ کر گڑبڑ کیے، پھر رات میں 4 لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے تو اندر گھس کے ان 4 لوگوں کو مارا اور پیٹا۔ اب بتائیے آپ، یہ دلی سے 40 منٹ کے فاصلے پر یہ برا کلا گاؤں ہے۔ لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ ویسی اپنی تقاریر، میرے بھائی میں تو یہ آپ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت ہے ہریانہ میں، اتر پردیش میں آپ کی بی جے پی کی سرکار ہے، اور اس طرح سے وہاں پر برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا، یعنی کہاں سب کا ساتھ، کہاں سب کا وشواس، کہاں سب کا وکاس۔ ایک پولیس کا عہدیدار وردی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا۔ جو مسجد گروگرام میں بنائی گئی اس میں گھس کر 200 لوگ گھس کر مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ہمارے ملک میں روز رونما ہو رہے ہیں، اور میڈیا بہت کم دکھاتا ہے، اور جب میڈیا دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں وہ مسلمان گڑبڑ کیے تھے، مسلمان ایسا کیے تھے۔ اصولی میں سلطان پور میں اب تک کوئی نہیں گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس جلسے میں کہ تاکہ کم سے کم سلطان پور اصولی کے اس رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا گنگی اور بہری نہیں ہے، ابھی ایک دیوانہ باقی ہے جو تمہارے ظلم کی داستان کو عوام میں اور دنیا کے سامنے رکھتا آیا اور رکھتا رہے گا، اور ہم غلط کو غلط کہیں گے۔ پولیس کا آفیسر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک سمودائے کی، ایک مذہب کی طرفداری کرے، وہ انصاف کا کام کرے۔ مسلمان غلطی کرتا مسلمان پر کیس بک کرو، کوئی غیر مسلم کرتا اس پر کیس بک کرو، مگر ایک طرفداری کرنا یہ کون سی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں عدم تحفظ نہیں پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں اس بات کا پیغام نہیں دیتا کہ تمہاری جان کی، تمہاری مسجد کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اور آپ کو اپنے صفوں میں اور اتحاد کو مضبوط کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کی سیاست کی بلکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں وہ اپنی پارٹی کے مسلمان کو ساتھ کھڑا کر کے فوٹو لینے سے کتراتی ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پچھلے 2 سال میں جتنے نام نہاد سیکولر پارٹیاں، ان کے سیاسی لیڈر کی یا ان کے بڑے جو صدر ہیں ان کی فوٹو کے ساتھ دیکھو کہ کتنے مسلمان کھڑے ہوئے۔ کہاں فوٹو ملے گی آپ کو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوٹو ملے گی۔ کہاں فوٹو ملے گی؟ رمضان تھا تو افطار کی دعوت میں آ گئے۔ کہاں فوٹو ملے گی؟ بیچارہ انہیں شیر خورما منا رہا، اس پہ بھی آپ، اس کے دودھ پر بھی آپ کہا۔ مگر کوئی سیاسی جلسہ ہوگا تو مسلمان نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ یہ سیکولر پارٹی کے لوگ بھی اب ڈر رہے ہیں کہ مسلمان کو کھڑا کریں گے تو ہم کو ووٹ نہیں ملے گا۔